وعلیکم السلام، یہ سوال محمد حسین کا ہے۔ حضور شرک کیا ہے؟ یہی ہے نا، شرک کیا ہے؟ شرک کے دو ہی مادے ہیں، اللہ کی طرح کسی اور کو اللہ مان لینا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود اور لائق عبادت مان لینا، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ شرک نہیں ہوتا۔ شرک کے دو ہی مادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے سرکار ارشادات فرما رہے تھے تو رسول اللہ نے جب فرمایا کہ ظلم نہ کیا کرو تو آپ نے ظلم کی مذمت فرمائی۔ احادیث پہ در پہ آئی۔ پچھلے ہفتے غالباً جو حدیثی میں پڑھا رہا تھا، پہ در پہ ہی حدیث آئیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو پھر کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ میری مراد اس وقت ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت میری مراد ظلم سے شرک ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ اس پر قرآن کی آیات تلاوت فرمائیں، اور آیات تلاوت فرما کر پھر فرمایا کہ یہاں میری مراد ظلم سے شرک ہے، شرک گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو شرک سے بچائے، اور اللہ کا یہ احسان رہا اس امت پر کہ پوری امت میں کبھی ایک بھی گروہ ایسا نہیں نکلا کہ جس نے اللہ کے مقابل کسی اور کو اللہ مانا ہو، یا اللہ کی طرح کسی اور کو لائق عبادت جاننا ہو۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کی طرح کسی اور کو الہ نہیں کبھی مانا، اور کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں جانا۔ اللہ ہی سے مدد مانگی، اللہ ہی کو اپنا مددگار جانا، اللہ ہی کو کارساز سمجھا، اور اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ ہم بھی الحمدللہ آج شرک نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شرک کی وضاحت فرما دی، ظلم کی وضاحت فرما دی کہ ظلم سے مراد یہاں جہاں میں نے ظلم کہا وہاں شرک ہے، ورنہ گناہ کو میں نے ظلم نہیں کہا ہے۔ گناہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے گناہ۔ تو شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں جہاں احادیث آئی ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی فرما دیا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور میں بھی تمہیں کچھ کہتا ہوں، تو ہر جگہ پر لازم نہیں تم پر کہ تم میری بات کی تائید کرو، بلکہ کبھی میں بشر کی حیثیت سے بات کروں تو تم اپنی جو ہے بصیرت اس کے مطابق عمل کر لیا کرو۔ یاد رہے کہ جہاں جہاں یہ حدیث آئی ہیں وہاں مراد یہ ہے کہ کبھی شرک نہ کرنا اور شرک سے بچنا، اور ظلم سے مراد شرک ہے، شرک وہاں اس لیے آپ نے ممانعت فرمائی۔ اور پوری امت نے الحمدللہ کبھی بھی دو اللہ ہونے کا عقیدہ نہیں بنایا۔ ہر حال میں اللہ اللہ ہے، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے اللہ کے پیارے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود محمد کریم مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ ہم نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی حالت میں بھی کبھی خالق نہیں مانا، اللہ کا بندہ مانا ہے، مخلوق مانا ہے، اور یہی الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پوری امت میں اللہ نے کبھی بھی ایسے کوئی ایک گروہ بھی کو بھی پیدا نہیں کیا کہ جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانا۔ اور وہ تمام ابواب جن میں یہ حدیث آئی ہیں، فقیر بڑی ذمہ داری سے کہتا ہے وہاں نفی الوہیت مراد ہے، اور رسول اللہ کو ہم نے کبھی الہ نہیں مانا، اور کبھی شرک ہم نے نہ کیا، نہ شرک ہو رہا ہے، نہ قیامت تک انشاءاللہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔